تمہارے اندر تو یہ بہت بڑے خزانے ہیں نا, اب ان کو باہر نکالو تو تمہیں پتہ چلے گا. تم ایک جگہ الجھے ہوئے ہو نا, ہم کو الجھایا کس نے؟ ہمارے علماء نے الجھایا ہوا ہے. یہ تم علماء کے سامنے بات کرو مانیں گا نہیں. یہ کہتے ہیں نہ حدیث کی بات نہ قرآن کی بات, یہ کہتے ہیں نا اس میں شک نہیں, نہ حدیث میں نہ قرآن میں, یہ حضور پاک کے سینے مبارک میں ہے. وہ سینہ جو خاص کے لیے تھا وہ سینہ عام کے لیے ہوگا نا, کہ جس کو جی چاہے اپنی قسمت آزمائے. حضرت علی فرماتے ہیں تیرے اندر ایک جہان بندہ ہے تجھے اس کی خبر نہیں. اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے اندر کیا ہے اور کہاں کا ان تک ان کو پہنچنا ہے, یقین کرو تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اسی میں لگ جائے. تمہیں بچوں کے لیے کر رہے ہو نا, یہ نقل ہے, یہ تمہارے کس کام آئیں گے؟ قرآن میں ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا یہ نسل در نسل رحم در رحم سارے رشتے ختم ہو جائے نا, پھر یہ تمہارے کس کام آئیں گے؟ یہ عورتوں کے لیے کر رہے ہیں, یہ تمہارے کس کام آئیں گی؟ تمہارے لیے آگے تو ہو رہے ہیں اگر جنت ملی تو. یہ جو تم مکان وغیرہ بنا رہے ہو یہ سب نقل ہیں, تو سونے چاندی کے محلات, حتی تم خود بھی نقل ہو, اصل تمہارے اندر ہے نا. اللہ, جس طرح تمہارا جسم یہاں رہ گیا اس طرح تمہاری ساری چیزیں یہاں رہ گئی نا. وہ اصل اوپر جائے گا نا, اصل کے لیے ڈھونڈو نا, پھر تمہارا اصل ادھر جائے گا نا. وہ تمہارا محتاج ہے نا, اس کو غذا چاہیے, وہ تمہارے اندر بند ہے, ان کو 7 تالے لگے ہوئے ہیں. شریعت میں تم نے سنا ہوگا ہفتہ کے 7 تالے لگے ہوئے ہیں, پر شریعت کے ذریعے کوئی کس صورت سے کوئی کس صورت سے ان تالوں کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے. تو طریقت والے کیا کرتے ہیں کہ وہ ضربیں لگاتے ہیں, اللہ اللہ, وہ ضربوں سے تالے کھولتے ہیں نا. پھر جب وہ تالے کھولتے ہیں ان میں پھر مخلوقیں نکلتی ہیں. جب مخلوقیں نکلتی ہیں پھر ان کو ذکر سکھاتے ہیں, پھر اپنا اپنا ذکر کرتی ہیں. پھر ان کا مقام ہے, کسی کا تعلق یہ جو تمہاری شیطانی چیز ہے اس کا تعلق اسی دنیا سے ہے, یہ ناسوت میں گھوم سکتی ہے. وہ جو قلب والی مخلوق ہے اس کا تعلق ملکوت سے ہے, وہ وہاں جا کے گھوم سکتی ہے, وہ جبروت و روح والی جبروت تک چلی جاتی ہے, اور یہ مخلوق وہاں چلی جاتی ہے اللہ کی ذات تمہارے اندر مخلوق. اور تم سنی شیعہ وہابی اسی چکر میں لگ گئے نا. تم قرآن پڑھتے ہو, نمازیں پڑھتے ہو نا, تو قرآن نے نہیں کہا تو نماز کسی جگہ تو ثبوت دے سکتے ہو قرآن میں لکھا نماز پڑھ, قرآن میں لکھا نماز قائم کر. فرق ہے, پڑھنے کیوں نہیں کہا پڑھ, قائم کا کہا. تو جب نماز پڑھتا تھا اس کو اپنے آپ کو مومن سمجھتا تھا, تو مومن سمجھتا رہا کھڑا ہوا میں بہت اللہ کے قریب ہوں, مومن سمجھ. جب نماز چھوڑا تو یہ پھر یہی بات ہے نا, نہیں, نماز تیرے اندر جائے قائم ہو جائے, پھر تجھے نماز پڑھ کے فارغ ہو, پھر بھی تیرے اندر نماز, تو مومن سمجھ مومن تو سدا سہاگن. اب وہ نماز اندر کیسے جاتی؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں یہ اس طرح ہے جس طرح یہ ایک بوتل ہے دوائی کی, سب دیکھ لیا ترکیب کیسی ہے, کس کس کام میں یہ شفا دیتی ہے, سب سارا اس کا پتہ ہے, لیکن وہ معدے میں جائے گی تو شفا پہنچائے گی نا. اسی طرح قرآن پڑھ رہا نا تو, وہ تیرے دل میں اترے گا تب تجھے شفا ہوگی نا. دل میں تو اترتا ہی نہیں ہے, دل کے اندر گند بھرا پڑا. جب تک اندر من صاف نہیں ہوگا تو تیرے دل میں نور نہیں جائے گا نا, یہ نور اندر ہی نہیں جائے گا نا. اس کے لیے سب سے پہلے اس کو نور بنانا پڑتا ہے نا. اللہ کے ذریعے جب اس میں نور آتا ہے یہ میگنیٹ ہو جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی سوئیاں پھینکو میگنیٹ کھینچ لے گا نا. جب تمہارے اندر یہ نور آ جائے گا پھر تم قرآن پڑھو گے تو اس کا نور اندر, نماز پڑھو گے تو اس کا نور اندر, اس کے اندر جائے گا نا. آپ تو اندر نہیں جائے, اندر جائے تو یہ شفا ہوگا نا. اور جن لوگوں کے اندر چلا گیا وہ اللہ کے دوست ہو, اگر عالم کے اندر چلا گیا نا تو اس کو عالم ربانی کہتے ہیں نا, اس کو پھر کہتے ہیں کہا ہی نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہے قرآن.